بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ویورز، آج کی یہ ویڈیو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بارے میں ہے، تو آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ خواجہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی کسی خالی کوچے سے گزرتے تو سلام کی آوازیں سنتے، اور جب کبھی بطحائے کعبہ کا رخ کرتے تو بت اوندھے ہو کر کہتے، عبداللہ زینہار آپ ہماری طرف نہ آئیں، کیونکہ آپ کی پیشانی میں وہ نور چمک رہا ہے جو ہماری ہلاکت کا سبب ہے۔ شادی کے دوسرے دن سے یہ باتیں ہوتی دیکھ کر خواجہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد بزرگوار کے سامنے گھٹنوں میں سر دے کر آ بیٹھے اور افسوس کرتے ہوئے کہا کہ اس شادی سے وہ کرامت جاتی رہی۔ خواجہ عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی ہی شفقت سے فرمایا، بیٹے وہ کرامت تمہاری نہ تھی بلکہ اس نور کی تھی جو تمہاری پیشانی میں چمک دمک رہا تھا۔ اب اس نور کی حاملہ تمہاری بیوی ہو گئی، اس لیے وہ کرامت بھی ادھر ہی منتقل ہو گئی۔ یہ سن کر آپ کی دل جمی ہوئی، مگر یہ سوچ کر کہ اور کسی پہ یہ راز نہ کھلنے پائے، آپ نے حسب معمول تجارت شام کا ارادہ کیا اور واپسی پر مدینہ المنورہ آتے ہوئے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہ خبر جب بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سنی تو فرتے غم سے دوپٹہ منہ میں ڈال کر لیٹ گئیں، روتے روتے آنکھ لگ گئی۔ کیا دیکھتی ہیں کہ ایک دراز قامت سفید پوش بزرگ تسلی دے کر کہہ رہے ہیں کہ اس بچے کو کسی کی کفالت میں نہیں بلکہ خود اللہ تعالیٰ اپنی حمایت میں رکھنے والا ہے، جب پیدا ہو تو اس کا نام محمد رکھنا۔ آپ چونک اٹھیں اور یہ خواب اپنے بزرگ حضرت خواجہ عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ سنایا۔ خواجہ صاحب نے بہو کو تو یہ کہہ کر رخصت کر دیا کہ خواب بہت مبارک ہے، مگر دل میں سوچنے لگے کہ محمد تو خدائے تعالیٰ ہے، یہ نام کسی مخلوق کا کیسے ہو سکتا ہے؟ غرض ہر شب ایک بزرگ صورت یہی بشارت دے دے کر جاتی تھی۔ پورے دن ہوئے واقعہ فیل سے 55 دن بعد پیر کے دن، جبکہ آفتاب برج حمل میں تھا، صبح صادق کے وقت اس نور کے آثار ظہور ظاہر ہونے لگے۔ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھ کو اپنے مکان سے شام کے محلات نظر آنے لگے، سارا عالم اس نور کی برکت سے روشن و منور ہو گیا۔ آسمان سے ستارے اتنے قریب لٹک آئے تھے کہ گمان ہوتا تھا کہ زمین حرم پر گر پڑیں گے، مگر معلوم ہوا کہ اثنا میں روئے زمین سر نگوں ہو گئے۔ آتش کدہ فارس کا جو 1000 سال سے روشن تھا یکا یک سرد ہو کر رہ گیا۔ حضور کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے پیاس معلوم ہوئی تھی کہ میرے گھر کا دروازہ کھلا اور ایک امرت شکل پانی کا کٹورا لیے ہوئے آئی۔ میں نے 3 سانس میں ٹھہر کر پانی خوب سیر ہو کر پیا، پھر وہ شکل لطیف میرے ہاتھ سے کٹورا لے کر مجھے پیٹ کیے بغیر یہ کہتی ہوئی میرے مکان کے دروازے کی سمت چلی، اظہر یا سید المرسلین، اظہر یا خاتم النبیین، اظہر یا شفیع المذنبین، اظہر یا رحمت للعالمین، صلوات اللہ وسلامہ علیک، کہہ کر دروازے سے برآمد ہونا تھا کہ فظہر محمدن، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی زبانی شہادت ربانی سے منکشف ہوا کہ اس نور مکرم سے ظہور کی تمنا کی جا رہی ہے جو یہ چاروں طرف اللہ تعالیٰ سے حاصل کر چکا ہے۔ اور دوسری شہادت فظہر محمدن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی ظہور نور کی خبر ہے۔ تیسری شہادت آپ کے جد امجد حضرت خواجہ عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ متولی کعبہ یوں ادا فرماتے ہیں کہ میں حسب معمول پچھلی رات کو
کعبۃ اللہ شریف میں عبادت کر کے مراقبے میں مصروف تھا کہ کعبۃ اللہ سے آواز سنی کہ عبد المطلب گھر جاؤ اور پوتے کا نام محمد تجویز کرنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چوتھی شہادت خواجہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکان پر آئے تو بیٹی یعنی بی بی صفیہ صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں اور عثمان بن عاص کی ماں یہ سوچ کر اپنے اپنے مکان سے چلی تھیں کہ بی بی آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے دن سے ہیں، اگر ہماری خدمتوں کی ضرورت ہو تو زہ نصیب۔ آ کر کچھ دیر دونوں صحن میں بیٹھ گئیں۔ اچانک ایک حجاب ہمارے اور بی بی آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان حائل ہو گیا۔ اس حجاب کے اٹھنے پر میں نے دیکھا کہ نونہال فرش پر ہے۔ سمجھی کہ پہلا بچہ ہے۔ آمنہ بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاید سنبھال نہ سکیں، بڑھ کر اٹھانا چاہا تو وہ معصوم میرے ہاتھوں کی طاقت سے نہ اٹھ سکے۔ بی بی صفیہ فرماتی ہیں کہ میں نے ذرا غور کیا تو ابا جان یہ تو بالکل آپ کی طرح سر بسجود نظر آئے اور لب نازک بھی ہلتے دیکھے۔ میں نے جھک کر کان لگایا تو یہ دعا کرتے سنا، ربی ہب لی امتی۔ آخر یہ اپنے آپ ہی اٹھ بیٹھے اور ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ جب میں نے گود میں لے لیا تو اپنی ماں کی طرف جھکے، میں نے فوراً بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں دے دیا۔ اس تیسری اور چوتھی شہادت سے ثابت ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام کعبے سے ملا اور مولود محمد پیدائشی عارف باللہ ہے، نیز اپنی محبوب ذات کا بھی عارف ہے اور شفیع و صاحب امت بھی۔ سید الکونین و ختم المرسلین، آخر آمد بود فخر اولین، وما علینا الا البلاغ۔ مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔